بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت امام زمانہ میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ نہج البلاغہ اور امام زمانہ کے موضوع پہ گفتگو کے ضمن میں ہماری آخری ویڈیو اور آخری گفتگو ہے۔ جناب امام زمانہ جیسے صفات میں، اوصاف میں، اخلاقیات میں باقی ائمہ سے کچھ جدا امام نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ امام کی غیبت ہے، امام کی غیبت کا زمانہ طویل ہے، ہم امام سے ڈائریکٹ ملاقات نہیں کر سکتے، ورنہ باقی صفات میں علم دیکھیے، حلم دیکھیے، وہ کمالات اخلاقیہ دیکھیے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سب معصوم ہستیاں ایک دوسرے جیسے ہیں۔ اور پھر یہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ جو ایک کہتا ہے وہ دوسرا کہتا ہے، ان کے اقوال میں بھی فرق نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ذہن میں رکھیے، اگر سوال ہو کہ امام زمانہ کی غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، بعض اوقات لمبی لمبی تفصیلیں اور تقاریر جو ہیں وہ اس پہ جاری رکھتے ہیں۔ میں اتنا عرض کرتا ہوں، حدیث ثقلین میں پیغمبر اکرم نے علی سے لے کے اپنے آخری فرزند ہر ایک کے سلسلے میں واضح کر دیا ہے کہ ان کے سامنے آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور وہ ذمہ داری کا نام ہے اتباع، ان سے تمسک رکھنا، اپنا تعلق ان سے جوڑ کے رکھنا۔ اب اس تمسک پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے، بہرحال جو پہلے امام نے کہا وہی 12ویں نے کہا، جو دوسرے نے کہا وہی 12ویں نے کہا۔ اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو اس حوالے سے جو تمسک والی بات ہے، تو تمسک دو چیزوں کے ساتھ کہا، قرآن اور اہل بیت۔ میں مختصراً پہلا جملہ یہ کہوں گا کہ جناب پیغمبر اکرم نے اپنے بعد اہل بیت اور قرآن کو ایک قرار دیا ہے حدیث ثقلین کے مطابق، لہذا جو قرآن کا حکم ہے وہی اہل بیت کا حکم ہے، جو قرآن کا حکم ہے وہی امام زمان کا حکم ہے۔ ایک چیز میں جو جوانان سے بالخصوص عرض کروں گا، ہمارے استاد محترم محمد دشتی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں مکمل طور پر امام زمانہ کے اقوال انہوں نے جمع کیے ہیں۔ جو سب سے مہم امام کا اقوال میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، امام فرماتے ہیں نماز اول وقت وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو صبح کی نماز اتنی لیٹ کرے کہ ستارے غائب ہو جائیں، اور مغرب کی نماز اتنی لیٹ کرے کہ ستارے آسمان پہ چھا جائیں، یعنی اول وقت کی نماز ایک فریضہ، باقی فریضے ساتھ ساتھ گنتے رہیے گا، اور اول وقت کی نماز شروع کر کے یہ کہیے کہ مولا ہم آپ کے اس فرمان پہ عمل کر رہے ہیں، نہ یہ ہے کہ ہم ایک فہرست بنا رہے ہیں ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ اور نہج البلاغہ ہمارا موضوع ہے، تو نہج البلاغہ سے میں 3 چیزیں عرض کروں گا۔ جناب امیر علیہ السلام نے جو تقاضے اور جو ذمہ داریاں اپنے ساتھ والوں کی بیان کی ہیں، یا جو خصوصیات اور فضائل ان کے بیان کیے ہیں، ہمارے 12ویں امام بھی، ہمارے زمانے کے امام بھی وہی چیزیں ہم سے چاہتے ہیں۔ ذرا دیکھیے جا کے خط نمبر 38 نہج البلاغہ کا، جناب امیر المؤمنین نے مالک اشتر کی کیا تعریف کی ہے، ایسا ہی شیعہ جناب امام زمانہ بھی چاہتے ہیں، یعنی امیر المؤمنین کا اپنے زمانے کا مالک آپ ان کو دیکھیے، تو امیر المؤمنین کے فرزند اپنے زمانے میں ایسا ہی مالک اشتر چاہتے ہیں۔ اب اس کو خط 38 کو دیکھیے گا، اس میں ایک تعریف امام نے یہ کی ہے کہ اپنی مرضی سے وہ نہ قدم آگے بڑھاتا ہے نہ پیچھے ہٹاتا ہے، اپنی مرضی سے نہ کسی کو آگے بڑھاتا ہے نہ کسی کو پیچھے ہٹاتا ہے۔ یہ ہے غیبت کے زمانے میں بھی ہماری ذمہ داریاں، اس لیے کہ امام ہم سے غائب ہیں، مقصد یہ کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، ورنہ قرآن مجید کی وہ آیت قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، آپ جو جی چاہے کرو، اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھتا ہے، اور صاحب ایمان بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں صاحب ایمان کی تفسیر ہمارے ہاں امام معصوم سے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، تو ہم جناب مالک اشتر کی طرح کہیں قدم ہماری اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو، جناب امام عصر کی مرضی کے مطابق ہو۔ امام عصر کی مرضیوں کو دیکھنے کے لیے اب جناب عثمان ابن حنیف خط نمبر 45 مثلاً دیکھ لیجئے، کسی ایسی دعوت پہ جناب عثمان چلے گئے جہاں غریبوں کو پوچھا نہیں گیا تھا، اب امام کتنے ناراض ہوتے ہیں، اور آخری جملہ ہے عثمان ابن حنیف اپنی روٹیوں کو کافی سمجھو۔ اب یہ ایک جملہ، اور اگر
مزید تفصیل چاہیے تو خط نمبر 69 کو دیکھیے. حارث حمدانی کو کوئی 33 کے قریب جناب امیر المؤمنین نے ہدایات ارشاد فرمائی ہیں. وہی ہدایات گویا امیر المؤمنین نے اس وقت اپنے صحابی حارث حمدانی کو بیان فرمائی ہیں. ہمارے امام اس زمانے میں ہمیں وہی چیزیں بیان فرمائیں گے، کوئی چیز الگ نہیں ہوگی. اور بہرحال اس میں سے کیا بیان کی جائے. پہلی یہ حارث حمدانی وتمسک بحبل القرآن وانتصح. اب آپ نہج البلاغہ سامنے رکھیے اور سوچئے یہ ہے کہ میرے امام کا یہ قول ہے، اس لیے کہ علی و امام عصر کے کا اقوال میں فرق نہیں ہوگا. اب وہی چیز جو جناب امیر المؤمنین نے حارث سے تقاضا کیا وہی میرے امام مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں. اب خود کو حارث حمدانی کی جگہ پہ بٹھائیے اور علی امیر المؤمنین کی جگہ پہ اپنے امام زمانہ کو بٹھائیے. امام نے کیا کہا ہے حارث وتمسک بحبل القرآن، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وانتصح اور اس سے پند و نصیحت حاصل کرو، واحل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھو. اب یہ ہیں وہ چیزیں اگر ہم قرآن مجید کو اس نگاہ سے پڑھیں کہ قرآن مجید میرے مولا کا ساتھی ہے، حدیث ثقلین میں ہم وزن ہے، لہذا جو قرآن کہتا ہے وہ میرا امام کہتا ہے. اور شروع ہم کہاں سے کر دیں؟ 15 شعبان ولادت منائیں اس حوالے سے کہ امام سے وعدہ کریں ہم اپنی آئندہ کی نماز اپنے اول وقت پہ پڑھیں گے. تو یقیناً جب ہم امام کے اس فرمان پر عمل کریں گے، قرآن کے اس فرمان پر عمل کریں گے. علی امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں فرصت ملے تو جلدی پڑھ لینا اور کام میں مشغول ہو جائیں تو لیٹ کرنا، یہ نہ کرنا. نماز کے ساتھ نماز مومنین کے لیے اول وقت، یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں، لکھی گئی ہے. لہذا نماز سے شروع کریں، قرآن مجید کو اہمیت دیں، قرآن مجید کے حلال کو حلال، قرآن مجید کے حرام کو حرام اور قرآن مجید کی نصیحتوں پہ عمل کریں. تو یہی زمانہ غیبت میں ہماری ذمہ داریاں ہیں. پروردگار ان کو ہم سے قبول فرمائے، جہاں کوتاہی ہو رہی ہے وہاں معاف فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.